زاور دے نال صوبائی اسمبلی سندھ تو میں عادل قریشی آرڈر دی ناقص صورتحال کراچی دا ایک دیرینہ مسئلہ ہے جہاں کی حکومت دی طرفوں کوئی عملی اقدامات دیکھنے نہیں آندے پے. گزرے 24 گھنٹے کے دوران کراچی دے مختلف علاقوں دے وچ فائرنگ تے ٹارگٹ کلنگ دے وچ 19 افراد جاں بحق تھی چکے ہیں. ٹارگٹ کلنگ دا سلسلہ پہلے مذہبی جماعتاں دے کارکنان بلا سیاسی جماعتاں دے کارکنان تے ہن صحافیاں دے جانا بھی ٹارگٹ کلنگ تو محفوظ کہنی. حکومت ٹارگٹ کلنگ دے کیتے کیا قانون سازی کرنی پئی ہے؟ کراچی دا امن و امان کداں بہتر تھی سی؟ انہاں سارے ایشوز دے ہوتے آج اساں اراکین سندھ اسمبلی نال گل مہار کرے سو. اب جو ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ہے وہ مذہبی جماعتوں کے کارکنوں سے بڑھ کر جو ہے صحافیوں تک بھی پہنچ گیا ہے. اب صحافیوں کی جان کو بھی خطرات لاحق ہو گئے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا حکومت اقدامات کر رہی ہے صحافیوں کو تحفظ دینے کے لیے؟ کراچی کا امن و امان کب بہتر ہوگا؟ دیکھیے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کے لیے صرف اگر یہ کہا جائے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے تو ایٹ لیسٹ اس حالات میں نہیں مانوں گا. سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو الیکٹ ہو کے یہاں سے آتے ہیں کراچی سے، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، اور اس کے علاوہ اے این پی یا کچھ اور انڈیپینڈنٹ جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں، وہ سب کی رسپانسبلٹی ہے. حکومت کیا کر سکتی ہے جب تک یہ سب پارٹیاں اور سب لوگ اپنا سمجھیں کہ یہ اپنا شہر ہے اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کے لیے سارا مل بیٹھ کر کے مسائل حل کریں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن صحیح ہونا چاہیے اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہمارا پیپلز پارٹی کا منشور میں ایک نکات. لیکن صحافیوں کا جہاں تک ہے ان کا کام تو ہے نشاندہی کرنا. جو اختیارات ہیں وہ تو حکومت کے پاس ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہوئے تحقیقات کرائے. تو اس سلسلے میں جتنے بھی ثانیے ہوئے ہیں، جتنی صحافی ٹارگٹ کلنگ میں گئے ہیں، ان کی کوئی تحقیقاتی رپورٹیں اور بنائی دی جاتی ہیں، کوئی چیز سامنے نہیں. دیکھیے، آج کل کے دور میں صحافت بڑی اہم نوعیت کی پاورفل اختیار کر کے گئی ہے. اس میں سب صحافی بھائیوں کا رسپانسبلٹی ہے. ہمیں آپ گائیڈ کریں، بتائیں کہ دیکھو آپ کے پاس الیکٹرانک ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو معلومات ہو جاتی ہے، کون انوالو ہو سکتے ہیں، انالائسس ہو سکتی ہے، تو اس میں آپ بھی مدد کریں تو انشاءاللہ وی ول ٹیک ایکشن. فیصل بھائی، آپ بھی یہاں پر جو متحدہ قومی موومنٹ ہے سندھ حکومت کی اہم اتحادی ہے اور سندھ حکومت کا حصہ ہے، تو اب کیا کہیں گے کہ آئندہ اس طرح کے اقدامات جو ہیں کیا ایسے کیے جا رہے ہیں کہ صحافیوں کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے اور کراچی میں جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ بھی بہتر؟ نہیں، یقیناً سب سے اہم قدم تو یہی ہے کہ جو لوگ ہیں پکڑے جائیں. جہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے یہ کارروائیاں شروع ہوتی ہیں، انیشیٹ ہوتی ہیں، ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے کسی بھی قسم کے سیاسی دباؤ کے بغیر. اور یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ظالمانہ کارروائی ہوئی ہے. ولی ہمارا بھائی تھا، دوست تھا، جو جس طرح کا سانحہ ہوا ہے، اور جتنا جلد پکڑے جائیں گے اتنا ہی لوگوں میں بھی اطمینان آئے گا اور صحافی بھائیوں میں بھی اطمینان آئے گا. بصورت دیگر تو ہم سب پھر خوف کی فضا میں ہی جئیں گے. اسمبلی کے اندر فلور کے اوپر کیا اس حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں؟ کیا اقدامات کریں؟ یقیناً فلور کے اوپر ابھی ہم سب گفتگو بھی کریں گے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. یقیناً وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو مصنوعی طور پر مسلط کیے جائیں یا جو اسلحے کے زور کے اوپر کوئی کام کرنا چاہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سب ایکسپوز ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یہ کوئی پہلا ثانیہ نہیں ہے، پہلے بھی بہت سے ایسے ثانیہ ہو چکے ہیں، لیکن کوئی تحقیقاتی رپورٹ، تحقیقاتیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی عملی اقدامات سامنے نہیں آتے، کوئی پکڑا گیا. کیا کبھی کراچی کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر نہیں ہو پائے گی؟ میرے خیال میں بہتر ہی تھی. گزشتہ چند سالوں میں جانتے بوجھتے یہاں کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب کیے جانے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے، اور اگر ہم نے اپنی ترجیحات طے کر لیں تو ہم اس کو صحیح کر لیں گے. انشاءاللہ کوشش تو ہو رہی ہے اور جتنا ہو سکے گا اتنا حل ہو جائے گا. اب یہ اتنا کیونکہ مسئلہ ایسا ہے کہ آج کا نہیں ہے، اس کو 2-4 سال ہوئے ہیں، وہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے اور یہ جلدی حل ہونے والا ہے نہیں. بہرحال گورنمنٹ کی یہی کوشش ہے جتنا جلدی ہو سکے اتنا ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمیں افسوس ہے کراچی کے حالات پہ، اور کل جو واقعہ ہوا ہے اپنے صحافی بھائی کے ساتھ، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، اور اس پہ تشویش ہے نہیں صرف ہم کو، پورے ہماری حکومت کو. مطالبہ ممبران نے کیا ہے کہ اس پہ فوری اقدامات کر کے اور اس کو روکا جائے، اور انشاءاللہ حکومت پہلے بھی اقدامات کر رہی ہے اور پھر اور بھی اقدامات کر کے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی. بالکل جناب، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام پارٹیز
چاہے وہ MP ہو, چاہے MKM ہو, چاہے پیپل پارٹی ہو, چاہے پنکشن لیگ ہو, چاہے دوسری پارٹیاں ہوں, وہ ایک سنجیدہ کوشش کر رہی ہے کراچی میں امن کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کل کا جو واقعہ پیش آیا, کیونکہ ولی خان بابر نہ صرف یہ کہ وہ ایک اچھے صحافی تھے بلکہ ہمارے پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے رہنما بھی تھے, تو ظاہر ہے کہ یہ کل کے واقعات میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ اس شہر کے امن کو برباد کرنے کے لیے, تباہ کرنے کے لیے ایک سازش ہم سمجھتے ہیں کہ لسانی بنیادوں پہ اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ کراچی میں کچھ سازشی عناصر ایسے ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ یہاں امن ہو اور یہاں پر لوگ امن سے زندگی بسر کریں. کم از کم یہ جو حالات ہیں یہ مزید خراب نہ ہو اور اس کو کنٹرول کیا جا سکے. آپ بھی سندھ حکومت کا حصہ ہیں, آپ حکومت کے اتحادی ہیں, تو آپ اسمبلی کے فلور پہ ان کی جو ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہیں یا کراچی کا لا اینڈ آرڈر ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جناب بالکل یہ جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ ابھی حکومت نے جب پولیس ناکام ہوئی اس میں, تو حکومت نے یہی کوشش کی کہ رینجرز کو اختیارات دیے جائیں تاکہ وہ زیادہ فعال طریقے سے وہ عمل درآمد کرے قانون پہ اور قانون کی عملداری یہاں قائم ہو. تو ظاہر ہے کہ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اختیارات بھی دیے گئے, تمام چیزیں ہوئیں, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ عناصر ایسے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت چلے. صحافیوں کا قتل جو ہے ہم سمجھتے ہیں یہ پورے معاشرے کا قتل ہے اور جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, اور ہم نے اپنے صحافی بھائیوں کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ قاتلوں کو جو ہے فوراً گرفتار کیا جائے گا. تحقیقاتی کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں, جتنے بھی سانے ہوئے ہیں کسی کی آج تک کوئی سزا تک نہیں پہنچا مجرم, کوئی اس کا فیصلہ نہیں ہوتا, کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں اور تحقیقات چلتی رہتی ہے, آج تک کسی کیس کا جو ہے پتہ نہیں چلا. کیا دیکھیں بہت سارے لوگ گرفتار بھی لوگ ہوتے ہیں, ان کو جو ہے ہم پروسیکیوٹ بھی کرتے ہیں, عدالتیں اگر ان کو بری کر دیں تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے, لیکن اب ہم سخت سے سخت قوانین بنائیں گے اور تحقیقاتی اداروں کو جو آنیسٹ اور کمپیٹنٹ جو آفیسر ہوں گے باصلاحیت ان کو رکھیں گے تاکہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے. انشاءاللہ قاتل جو ہیں فوراً گرفتار ہوں گے. کمیٹیوں پر ہم وہ نہیں کریں گے اور بلکہ جو ہے انحصار ہمارا کمیٹیوں پہ نہیں ہوگا, انحصار ہمارا رزلٹ پر ہوگا تاکہ جو ہے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کیا جائے اور قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. عدالت تو تبھی ان کو چھوڑتی ہے جب پولیس کی انویسٹیگیشن یا جو ثبوت ہیں وہ مکمل نہیں ہوتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کی کارکردگی ناقص ہے, کیا وہ ثبوت فراہم نہیں کر پاتے؟ پراسیکیوشن کو بہتر کرنا ہوگا اور پراسیکیوشن کی بہتری کے لیے جو ہے اس پر ہم غور کریں گے کہ اسے کیسے ٹھیک کیا جائے اور قوانین کو جو ہے نا سخت سے سخت بنوائیں گے. میں عرض کروں کہ ہر کلنگ جو ہے وہ ٹارگیٹڈ ہوتی ہے, وہ چاہے رینسم کے لحاظ سے ہو یا کسی مقصد کے لحاظ سے. کلنگ جو ہے ٹارگیٹ کلنگ کا لفظ جو آج کل استعمال کیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ کبھی نہیں ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی اس میں انوالو ہے. کوئی سیاسی پارٹی, کوئی سیاستدان ایسا گھرانا کاروبار یا کام نہیں کر سکتا. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جو کلنگز ہو رہی ہیں, اور بہتر یہ کہ ان لوگوں کے ٹھکانوں پہ ہمیں پہنچنا چاہیے اور وہاں پہ جو کرائم کرنے والے ان کو کرائم کرنے سے پہلے ہمیں پکڑنا چاہیے. یہ جو ہے ہر دفعہ یقین دہانیاں کرا دی جاتی ہیں کہ قانون سازی ہو رہی ہے, یہ کر رہے ہیں, لیکن تحقیقاتی کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں, لیکن آج تک کوئی جو مجرم ہے وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچا. میں اس میں یہ بات قبول کروں گا کہ دیکھیں پولیس کی ہماری انویسٹیگیشن ونگ جو ہے اسے ہمیں جو ہے وہ مضبوط کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ مشرف کے دور میں جو پولیس کو جیسے سیپریٹ کیا گیا, انویسٹیگیشن ونگ الگ کی گئی, آپریشن ونگ الگ کیا گیا اور پروسیکیوشن ونگ کو الگ کر گیا, تو اس سے ہماری انویسٹیگیشن ونگ جو ہے وہ بری طرح سے ناکام ہوئی ہے. اور اس طرح سے ہم اس قانون کو لا رہے ہیں کہ ہم اسی طرح سے پیچھے چلے جائیں جیسے پہلے آپریشن ونگ کام کرتی تھی. اراکین سندھ اسمبلی دی گال محالتے تساں سن چکے ہو. سندھ اسمبلی دے حکومتی اراکین دا معمول دے مطابق کراچی دے امن و امان کو بہتر بناون کیتے یقین دہانیاں کرایا گیا. دوجے پاسے صحافیاں دی طرفوں سندھ اسمبلی دے اجلاس دی کوریج دا بائیکاٹ بھی کیتا گیا. حکومتی اراکین دا آکھن ہے جو حکومت ہن سنجیدہ تھی تے کراچی دے امن و امان کو بہتر بناون کیتے عملی اقدامات کریندی پئی ہے. کیمرامین اظہر بھٹی دے نال عدیل قریشی, روہی ٹی وی, کراچی.